شفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وجوادنا وصلاتنا وإيماننا وديننا وقرآننا وبرهاننا وفرقاننا وياسيننا ويوسفنا ونصيرنا وحفيظنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وباقرنا وصادقنا وكاظمنا وزيننا وحسيننا وحسننا وعلينا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. صدق الله مولانا العظيم. وعن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فترك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون إليه النظر تعظيما له. رواه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جس لے میں اور جس سر میں اور جس رنگ میں حضرت قبلہ امیر المجاہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے انہی کا حصہ. سوائے سادات کے پوری دنیا استاذ گرامی کی چیچی انگلی جیسے میں برطانیہ تو ایک سیدزادے دا فون آیا. انہیں بڑی ڈاڈی گل کی تھی. مسجد بھی بڑی ڈاڈی ہے تسی بھی بڑے ڈاڈے لوگ بیٹھے. مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں تو خادم رضوی صاحب کے پیشاب جیسا بھی نہیں. میں کہا شاہ جی ایک ہی جملہ کہہ رہے ہو. وہ کہنے لگا جملے چھڑو نسب نہیں ویکھیا جاتا کام ویکھیا جاتا. تو نقیب محتشم نے ہمارے بارے میں جو کچھ کہا وہ ذمہ دار خود ہیں. میرا بس یہ سب سے اچھا تعارف ہے کہ چند دن میں نے امیر المجاہدین کو دیکھا ہے اور حدیث میں نے ان سے پڑھی. باقی میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اس رنگ میں تو میں نہیں پڑھ سکتا لیکن یہ سننے میں آیا ہے اچھوں کی نقل اچھی ہوتی. اپنی طرف توجہ رکھیں ہر بندہ اس شعر پر. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام انج کبو جڑے حضور دے دشمن انہوں دے کلیجے پھٹ گئے. وہ حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے دادا استاذ بھی لگتے ہیں. آپ سے کچھ پوچھتا تھا نا جی میلاد شریف منانے تے دلیل کی ہے. آپ کہنے سنا تینوں دیاں ہیں میرا خیال ہے دنیا دیاں کٹ مسجدان اے او مسجد ہے جدے پلر بھی سنی ہیں. آپ کو پتہ ہے جڑے حضور دے دشمن ہوندے سن آپ انہوں نے پلروں نال بند دیندے سن چنڈا مار دے سن اوئے بے غیرتا تو کہندے میں حضور ورگا
تگڑے ہو کے بیٹھنا، جڑی رات اندر ہے وہ اندر ہی واہ اندیشی جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں اور محبت دینا، یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا، کہنا کھلو کے اسلام نہ پڑھو اور ہون تے بیٹھ کے پڑھ رہے ہون تے مان لو جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں اے جڑے سنگی ہیں جی جنہوں نے عدالتاں دے اندر کام کاج کیتا، خدا دی قسم میں انہاں دے پیران دی جتی ورگا، خدا دی قسم رب دے گھر بیٹھ کے گل عرض کرنا تے اے اسیف صاحب نے دسیا جی یہ سارے سنگی سانگلہ ہل دے بڑی محبت دے نال تے فقیر حاضر ہو گیا، اے شعر دا مطلب سمجھانا چاہنا جی، دم میں کیا مطلب ہے؟ بولو نا، کسی کو آتا ہے تو بتائے۔ سانس میں سانس آ گئی۔ دو حدیثاً ادھی بخاری شریف دی ہے، ادھی تاریخ الخمیس دی ہے۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق دے موقع تے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے کان دے اندر جا کے گوشہ کیتا، حضور مجھے بھوک کے آثار نظر آ رہے ہیں آپ کے شکم اتھر پر، تے نکی جی بکری ہے تے 2.5 سیر آٹا ہے، تسی گھر تشریف لے آؤ دعوت۔ سرکار جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علمو، 1000 صحابہ حضور نے آرڈر دیتا سارے جابر دے گھر چلو، کانی چاکھیا حضور ایک بچہ ہے بکری دا تے 2.5 سیر آٹا ہے، گھر جا کے بکری آپ نے ذبح کی تھی، بکری دا بچہ آپ دے 2 بیٹے سن، بڑا چھوٹے نو دیکھ رہے سے، انہیں کہا آؤ بھائی جان وہی کام کریے جڑے ابا جی نے کیتا، انہیں چھوٹے نو لٹا کے تے چھری پھیر چڑھی، نہ سمجھ آئی، چھوٹا دنیا تو رخصت ہو گیا، بڑا ڈر کے نا جی نسیا تے بلی دے اتے ڈیک کے او بھی دنیا تو رخصت ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے منظر ویکھیا تے نال اپنی کرما علی گھر والی دے نال مشورہ کیتا، ہن کی کرنا؟ بڑی تگڑی خاتون جناب کائنات دی، انہیں کیا بچے نو لپیٹ کے سٹور وچ رکھو، کائنات لٹ دیئے لٹ جائے، حضور دی دعوت کینسل نہیں ہو سکتی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ ایتھے آ کے میرا یہ دل کہندا ہے کہ پورا پاکستان تانوں آ کے کہہ دینا محفل نہیں ہونی، تسی کہنا سی محفل ہونی۔ اچھا اے جڑے منڈے سنگی کھلوتے ہیں نہ لینا ورگ ادھر اور پیچھے، یہ میرے واسطے کوئی بھی نہیں کھلوتا کہ ذکر رسالت میں تڑپ رہے، ایک گل دا جواب تے دینا، رب دے گھر بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ 1500 سال ہو گئے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دنیا تو تشریف لے کے گیا، تقریباً 1550 سال، تے 1550 سال تو بعد تسی بن ڈٹھی نے اتنا پیار کرتے ہو، تو پھر جڑے ابو بکر نے تکیا ہوگا کتنا پیار کرتا ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ فیض آباد دے دھرنے دے اندر قمیضاں لا کے تسی نعرے لائے سردیاں دے اندر، میں جملہ میں سارے دن نہیں حاضر رہ سکیا، بندے نے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مگر میں کہنا ساری دنیا دے مولوی ایک پاسے، جڑا بندہ ایک واری فیض آباد دھرنے ٹر گیا ہو ایک پاسے، تسی 1550 سال بعد قمیضاں لا کے تے دھرنے دے اندر حضور دے نعرے لائے، جناب امیر حمزہ کے میں نعرے لاتے ہو، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود قمیض اتار کر حضور کے سامنے لڑتے تھے۔
اقبال کے اندر یہ گل مولویوں نے نہیں سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ بڑے خوش نصیب ہو تسی۔ ایک چھوٹا کام ہے حضور دا نعرہ لانا لبیک دا۔ میں ڈنمارک رہ کے جامعہ نظامیہ دی طرف ہوتے استاذ میرے نال ناراض ہو کے کہنے لگے تو کیوں باہر گیا؟ میں کہا جی میں معاف کر چھوڑو، میں نے بڑے استاذہ نے بھیجا حضرت قبلہ عبدالستار صاحب سعیدی جڑے انہوں نے بھی استاذ ہیں، تے میں ایک بندہ میں نے ملیا وہ پنڈا تھاواں چو دودھ دیاں بوتلاں لے کے آوے تے میں انہوں کہ یار پلاسٹک دیاں بوتلاں دودھ لے کے آنا ہے تے سٹیل دے لوٹے کیوں نہیں لیتا؟ صاف ستھرا ان ٹچ مستعمل بھی نہیں ہے، پاک ہے، تو اس میں پانی دودھ لیا کرو۔ کہنے لگا تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ میں کیا کیوں؟ وہ کہنے لگا دودھ نور ہے لوٹے چ نہیں رکھیا جاندہ۔ میں کہتا تھا مطلب ہے کہ دودھ نور ہے لوٹے چ چنگا نہیں لگتا، اسی طرح لبیک دی محبت نور ہے، صرف غلامہ دے سینے چ چنگی لگتی ہے، ہر سینے دے اندر نہیں چنگی لگتی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ گالی یاد رکھنا، یہ گل یاد رکھنا، یہ مل پہنا نے جناب۔ امیر خسرو رحمت اللہ تعالی آج دے سارے مولوی امیر خسرو دے پیران دی چیچی انگلی دے برابر نہیں۔ امیر خسرو مرید ہیں حضرت نظام دے۔ حضرت نظام کون ہیں؟ 7 بادشاہ آئے آپ دے زمانے دے اندر، 7 بادشاہ مل کے بھی حضرت نظام دا نظام نہیں بدل سکے۔ سلام کرن آندے سے ساڑھا حضور عشق دی طاقت ہی بڑی ہوندی۔ عشق کو لو کسی نے پوچھا تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگا نہ اسمم نہ جسمم نہ اینم نہ آنم۔ وہ کہنے لگا نہ میرا کوئی اسم ہے نہ میرا کوئی جسم ہے، نہ میں ادھر کی بات کرتا ہوں نہ میں ادھر کی بات کرتا ہوں۔ جب پوچھنا چاہتے ہیں نا میں کون ہوں، میرا تعارف کون ہے، باب رضوی نو تک تینوں لگ پتا جائے گا عشق ہی ہوتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اور امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا حضرت نظام کو، حضرت نظام نے کسی بادشاہ دے نال سلام نہیں کیتا، استاذان دی بھی عادت سی استاذ کدی سلام نہیں کیتا کسی کا، اور بلکہ آپ یہ کرامت ہے استاذ گرامی کی۔ لوگوں نے کیا کہ ہیلی کاپٹر دے اتے جنازہ جائے گا اور شورا کا بھی فیصلہ تھا ٹھیک ہے جی حالات کے پیش نظر، مگر استاذان دی روح بول گئی لے جاؤ اپنا ہیلی کاپٹر ہے تو اے اودو بھیجنا سی جدو اسی ڈی چوک دے اندر بیٹھے سا، اے اودو بھیجنا سی جدو اسی فیض آباد دے اندر بیٹھے سا، اے اودو بھیجنا سی جدو تسی 12,000 شہر چھٹے تسی ساڈا سودا لا رہے ہو، ہم اسی وفاقی وزیراں جڑے تاڈے ٹکڑیاں دے تاڈے ہیلی کاپٹر ویکھ کے بدل جاواں گے۔ شاہوں کے تکبر سے بھی دم کرنا رہا ہے، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ شاہوں کے تکبر سے بھی دم کرنا رہا، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں۔ رضوی تیرے نور سے انقلاب آئے گا، رضوی تیرے نور سے انقلاب آئے گا، نور سے انقلاب آئے گا، نور سے انقلاب آئے گا، نور سے انقلاب آئے گا۔ بلکہ رضوی تیرے بیٹے سے لوگ کہتے ہیں جی یہ تحریک ختم ہو جائے گی، توجہ لوگ کہتے ہیں ختم ہو جائے گی تحریک، میں نے کہا یہ لو یہ ختم ہو گئی ہے، مطلب آپ آواز نہیں نہ آ رہی کیونکہ اس کا مائک کا ایک سرا میرے ہاتھ میں ہے تو دوسرا کٹ چکا ہے، باقی مسئلہ رہ گیا ایک ختم ہو جائے گی، ایک کیویں ختم ہو سکتی ہے، اس کا ایک پلڑا ساتھ صاحب کے ہاتھ میں ہے دوسرا رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پڑا فلک کو دل جلوں سے کام نہیں، پڑا فلک کو دل جلوں سے کام نہیں، کاٹ کے نہ رکھ دیں تو ممتاز نام نہیں۔
مٹ گئے مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی یہ تو تسی ویکھ لیا ایک واری داتا صاحب جلالی چاہے برج الٹے کہ نہیں الٹے بڑا عرصہ میں لکھاں سلام اے من لگدا نعرہ وہی لاندے حضور جدی ماں تگڑی سننی ہو میں بڑی تجسس ہی چلیا کہ استاد فاقتلو اتنا زور نال کیوں کہندے سن سنگی بھی زور نال ہی کہندن بڑا میں تجسس ہی چلیا اے حدیث منصب نبی فاقتلو بس اتنی مگر یہ فاقتلو زور نال کیوں کہندے سن وہ تلاش کردیں جس ٹائم اس حدیث کی تخریج کی تھی نا جی تے حدیث تے جڑے راوی ہیں انہوں دا نام مولا علی مشکل کشا توجہ دیکھو او سنی کٹ جدوں مولا علی دا نام لیندن نا تے رفظ ہی انہوں فائدہ ہوندہ وہ کہندے نے تے نام نہیں لیندے اسی علی علی کر دیا میں کہا پترو تسی پانگ پی کے علی علی کرتے ہو اسی مرکزی جامع مسجد سنی رضوی میں بیٹھ کر باوضو ہو کر علی علی کرتے ہیں پانگ پی کے علی علی کرنا ہو رہے مسجد کے اندر بیٹھ کے علی علی کرنا ہو اے نعرہ حیدری لان دے ایک فائدہ ہے کرونا نہیں ہوگا قسم ہے بھائی کرونا نہیں ہوگا کرونا ہوندہ ہی نہیں جی نعرہ حیدری نعرہ حیدری کم از کم اتنی آواز تے ہوئے کہ جامع مسجد رحمت للعالمین تک تے جانی چاہی دی نعرہ حیدری ایک میں حضور مولا علی دی بارگاہ تک کیا ہے نجف شریف ایتھے خالی ایتھے نہیں لاندہ اتھے بھی لاندہ میں نعرہ دو کام کیتے ہیں جی میں کربلا تے بغداد تے عراق ایک تے بغداد شریف دے اندر کٹ کے تے دبا کے 11ویں شریف دا لنگر کھاندہ دبا کے لینا لگی ہوئی لمیاں لمیاں ایتھے تے چلو کوئی ویک کے استاذ کے اندر ادھر تو ہم کتے بن کے جاتے ہیں تو او لین اچ لگ کے تے جا کے کھا کے تے پھر 2 کلومیٹر سفر کر کے تے جا کے لنگر او میرے سنگی مرید بن کے استاد جی بار بار لنگر کیوں کھاندے ہو میں کہتا ہے ایک فائدہ بڑا ہے تانوں پتہ نہیں کہنے لگے کی میں کہا غوث پاک دی 11ویں دا کمال ہے جڑا کھا لوے نہ شیعہ ہو سکتا ہے نہ وہابی ہو سکتا ہے مقابلہ کر لو جناب چیلنج پیش کر رہا ہوں غوث پاک کی 11ویں کا کمال ہے یہ اور تو آیا نہ ڈرتے کیوں بدنصیبا اوتھے جا کے علی علی کی تھی اوتھے او کمن ہو تسی نقشبندی تے کر دے علی علی ہو میں کہا نقشبندیوں نو بھی فیضان ملے ہے تے مولا علی کو لو ملے ہے میں کہا تے اے زہر نہ لایا کرو اے اندر دیاں بیماریاں بھی ختم ہو جاندی قسمیں فالج فولج نہیں ہوندا گردے شردے پھیپھڑے سیٹ رہندے بولن نال کون مردا ہے حضور جدوں بھی کوئی بندہ مریا چپ رہن نال مریا نعرہ حیدری نالی حصول برکت واسطے نعرہ حیدری لگدا ہے تے صدیق اکبر خوش ہو گئے جدوں صدیق اکبر دا نعرہ لگدا ہے تے مولا علی خوش ہو گئے گلی گلی نگر نگر سانو رولا ہی کوئی نہیں منصب نبی دا نعرہ اتنا ہونا چاہیے کہ نیندے حرام ہو جائے بس انہوں نے ساڑھے نال نہیں گل وچ رہ گئے امیر خسرو نے پوچھیا حضرت نظام کو لو استاد جی یہ جڑے لوگ محبت کر دیں انہوں دے اتے آزمائشاں کیوں آن دی انہوں دے اتے پرچے کیوں بن دیں انہوں دے فریج کیوں ٹوٹ دیں دروازے کیوں پن دیں ان کو روزانہ حاضریاں کیوں لگوانی پڑتی امیر خسرو نے پوچھے حضرت نظام کو لو تے جڑا جواب دیتا نا تھے کوئی بزرگان دا تعارف کروا رہے سن نقیب محتشم پھر ویکھنا تے اپنی اپنی کیفیت ویکھنا امیر خسرو نے پوچھا حضور جڑے لوگ محبت کرتے ہیں آزمائشاں کیوں آن دیاں فرمایا تاں دیاں کہ کوئی کم ظرف کدی محبت دا دعویٰ کر سکے اے جڑے رہ کے آئے جنہوں نے اسی نہیں رہ کے آئے جڑے رہ کے آئے نا جی انہوں دا مقام داتا صاحب کو لو پوچھو جائے کہ زاہداں بہزار اربعین میر اسد مست شراب عشق و آمیر اسد حافظ شرازی کہتا ہے جیسے صوفی تے مولوی تے زاہد ناک رگڑ کے تے متھا رگڑ کے تے کھلو کے عبادتاں کر کے 1000 سال بعد نہیں 40,000 سال بعد پہنچ دینا اتھے لبیک والا 1 سال دے اندر پہنچ جاتا ہے
مالکاں دے نعرے میں تاجدار ختم نبوت. تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے. حضور انہوں نے تاڑے نال تے انہوں دے نال پنگا نہیں لیا، انہوں نے مالکاں دے نال ٹکر لئی ہے. اور مالک پھر جان دیں انہا بدشا ربک لشدید. رب ایسے پکڑتا نہیں، جدو پکڑتا ہے تے ہڈیاں توڑ کے رکھ دیں. آواز کم ہو گئی ہے پہلے سے، آواز تو بڑھنی چاہیے. تاجدار ختم نبوت. جدے ہاتھ مولا مشکل کشا واسطے اٹھ جاننا، وہ پھر کسی کے سامنے انج نہیں ہو سکتے. من سپا نبی فقتلو انج نہیں ہونا چاہیے، فقتلو انج ہونا چاہیے. فقتلو انج کر کے فقتلو فقتلو. چلو جی میں ماڑا جا بندہ وہاں سے تڑے سامنے میں پورا زور لاؤں گا جی منصبہ نبی جاندہ. تے جے ڈنڈا میں نہیں ماردا ڈنڈی تسی بھی نہ مار. اچھا کہتے ہیں نعرے کیوں لگاتے اونچی آواز سے؟ میں کہا ساڑیاں آوازاں ساڑی مرضی تینوں کیوں پیڑا میں یہاں. عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے پٹی بنی نا تے میدان احد دے اندر آئے تے چوڑے ہو کے اکڑ کے سینہ چوڑا کر کے تو ٹردے آ رہے سن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا ابو دجانہ یہ چال رب نو چنگی نہیں لگ دی، لیکن جدو کوئی ساڑھے واسطے چلے تو پھر رب نو بھی چنگی لگ دی ہے. تو میں نے کہا ویسے تو میٹھی میٹھی باتیں کرنی چاہیے کیونکہ کڑوی کڑوی اچھی نہیں لگتی، مگر جدو کوئی ڈاڑیاں گلنا رسول اللہ واسطے کرے تو رب نو بھی چنگیاں لگ دی ہیں، رب دے سجن نو بھی چنگیاں لگ دی ہیں. پورا جتنا سائیاں نے زور دیتا صدقہ 5 تن پاک دا. 5 اسی 5 تن دے بھی نوکر ہاں، 5 تن دے بھی نوکر ہاں. 5 تن دے بھی تے 5 تن دے بھی نوکر ہاں. تے طاقت کی ہے جی میرے حضور دی اے پورا اے پورے دے اشارے نال چند ٹوٹ گیا. میں کیا چلیا تو پورے دی طاقت نو نہیں سمجھ سکتا، انگلی دی طاقت رو کے میں سمجھیں گا. تو انگلی دی طاقت نہیں سمجھ سکتا تو ایک ہاتھ دی طاقت کے میں سمجھیں گا. ایک ہاتھ کی طاقت نہیں سمجھ سکتا ایک بازو دی طاقت کے میں سمجھے گا. ایک بازو دی طاقت نہیں سمجھ سکتا ایک تن دی طاقت کے میں سمجھے گا. جدوں تو ایک تن دی طاقت نہیں سمجھ سکتا 5 تن دی طاقت کے میں سمجھے گا. رب نے مولا علی نو بڑی طاقت دیتی. وہ ساڑھے شیخ پوری دے 50-60 سال تقریباً پرانی گل ہے. وہ بابا سی یا علی یا علی یا علی کرتا رہتا سی ہر ٹائم، جدھر جاوے یا علی یا علی. انہوں کوئی باہر لاٹا کر پیا، وہ کہنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو شرک ہے، حرام ہے، بدعت ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تسی یا علی کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا یا علی کہنا میں کوئی علی نو خدا تو نہیں منتا. اے تے رسول اللہ دے داماد ہیں تے ساڑھے مشکل کشان. انہوں نے کہا جے علی سچا ہے تو پھر میرا کوئی نقصان کر کے بکھائے. کننا پیڑا ہونا ہے چاہیے کہ علی میرے وال بھی توجہ فرما چھڑے. وہ کہنا علی سچا ہے کہ میرا نقصان کرے. بابے کو ڈانگ سی تے پھاڑ کے نے بابے نو دیں دونوں لتاں پنگ چھڑی ہیں. دونوں لتاں اینی ٹائم اسی وقت دیر سویر نہ کی تھی دونوں لتاں پانچ چھڑیاں. وہ کہے میں تے علی نو کیا سی تے تو میری لتاں کیوں پانچ چھڑیاں. وہ کہندا چلیا نکے نکے کما واسطے علی نو نہیں بلائی دا. اے علی دے ملنگ بھی کر لیندے علی نو اودوں بلائی دا جدوں خیبر دا دروازہ چکنا ہوئے. نعرہ حیدری یہ ہے نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، نعرہ ہائے دلیراں سے بن. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں حضور دے صحابہ بدر وچ نعرے لاندے سن تے مکے والے دے پیشاب اوتھے نکل جاندے سن. بس لو جی گال ختم کریے جی. حضور جانے جانا ایک پیغام جی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پیغام حضرت امیر المجاہدین دا انے واہ پیار. انے واہ پیار کی ہوندا ہے جی؟ انے واہ. اچھا او گل رہے حضرت جابر رضی اللہ، اجازت تیری حضرت جابر دی گل؟ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. اچھا او حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترمہ کہن لگی ہیں جی دعوت حضور دی کینسل نہیں ہو رہی. کرونا آیا لوگوں نے محفلیں کینسل کر چھڑی ہے.
جناب جابر دی گھر والی کہنے لگی دعوت نہیں کینسل ہونی. انہوں نے اگلی گل کی کہ میں کرما لیے میں تے کیا سی صرف 5-7 ویلی آن تے حضور نے تے 1000 نو حکم دے چھڑے. تے کہنے لگی تسی کیوں پریشان ہوندے ہو؟ تسی دسیا سی حضور نو کہ ایک بکری دا بچہ ہے تے 2.5 سیر آٹا ہون کے دسیا سی. فرمایا پھر پریشان نہ ہو، آنڈی جانے مصطفیٰ جانے آنڈی جانے. یہ باتیں کس کو، یہ مرزا جیلوی کو یہ باتیں سمجھ آ سکتی ہیں جی؟ خدا کی قسم ہے آپ کے پاؤں کی جوتی سے بھی وہ بدتر ہے، وہ آپ کے پاؤں کی جوتی سے افضل ہے. کہتے ہیں جی اسی زیادہ پڑھے ہیں تے سانو سمجھ کیوں نہیں آندی؟ میں کہا تو ویکسین نہیں نہ لوائی تینوں کہ میں سمجھ آئے گی. تو ویکسین لوا، کہاں سے لگتی ہے؟ میں نے کہا بریلی سے لگتی ہے. ہاں بریلی سے ویکسین لگتی ہے. ایک سینٹر لاہور میں بھی ہے، جامع مسجد رحمت للعالمین بھی ہے. آلہ حضرت کو لو 2 ڈوز، آلہ حضرت کٹھیاں 2 لاندے 28 دنوں دا کی پتہ ہے جی صبح بندہ مریا ہوئے. ایتھے نہیں لاندے تے درد زیادہ ہوندہ ہے. آلہ حضرت کا لیزر سسٹم ہے، ادھر لگاتے ہیں. کٹھیاں 2 ڈوزاں لاندے نے جی آلہ حضرت. انہوں نے نام ہی میں تو انداز چڑھا. پہلی لگاتے ہیں حب اہل بیت کی، دوسری لگاتے ہیں غلامی صحابہ کی. تے جدو 2 ڈوزاں کٹھیاں لگ جاؤں نا تو ڈاکٹر بھی پوچھتا ہے کیسی طبیعت ہے، پھر اب آلہ حضرت بھی پوچھتے ہیں کیسی طبیعت ہے. تو جدو 2 ڈوزاں لگ جاؤں نا آلہ حضرت پوچھتے ہیں کی طبیعت ہے. بندہ کہتا ہے حضور ان صدیق دا پیار بھی آ گیا ہے، حیدر دا پیار بھی آ گیا ہے، تے امیر معاویہ دا پیار بھی دل دے اندر آ چکے ہیں. عشق محبت، عشق محبت، آلہ حضرت، آلہ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، آلہ حضرت، آلہ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، آلہ حضرت، آلہ حضرت. میں کہا تو لوا ہاں ویکسین تینوں، اگر کہتے ہیں اتنا دور جا نہیں سکتے. میں نے کہا پھر رضوی سوڈا پیا کرو. لکڑ عظم، پتھر عظم، رفض عظم، خروج عظم، سارا کچھ صاف کر کے رکھا ہے. استاذ گرامی دی تقریر سننے والا حضور بندہ سجے خبے نہیں جا سکتا. استاذ بن لیندن کی خدا دی قسم ہے. تو نے بھی کبھی مسکرا کر ہمیں دیکھا تھا، تو نے بھی کبھی مسکرا کر ہمیں دیکھا تھا، تیری نظر کا وہ قرضہ آج تک ادا نہ ہو سکا. استاذ ویسی طبیعت کے والے کے. لو جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور جانا تشریف لے آئے. فرمایا کہ ہانڈی ادھر لے کر آئے. بخاری کی حدیث ہے. ہانڈی کے اندر فباسا کا حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن شریف ڈالا. فرمایا ٹکن نہیں چکڑا، ٹپکائی جاؤ. فرمایا آٹا بھی لے کر اس میں بھی تھوک مبارک ڈالا. فرمایا کڑیاں نو بلا لو جڑیاں روٹیاں صحیح پکا لیں گے. 10 صحابہ نو بلائی جاؤ. 10 صحابہ آ کر کھانا شروع کرنے لگے تو سب سے پہلے لنگر حضور کے سامنے رکھا گیا. سنو میرے وال توجہ نہ رکھنا، سائیوں وال رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقمہ اٹھانے سے پہلے پوچھا جابر بچوں کو لے. بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. فرمایا بچوں کو بھی لے. صحابی کا مزاج کیا ہے؟ حضور جی آپ تناول فرمائیں، بچوں کو کوئی مسئلہ نہیں. یہ نہیں دسیا کہ بچے مار گئے، نہ کھنچترو 2 پتر گئے حضور، 2 پتر گئے. 1400 سال بعد وہ ساڈا منڈا ہے گجران والے دا، او دے پیو نے مینوں ملیا، او دے پیو نے انہوں فون کیتا فیض آباد، اور جے تو میرا پتر لگ دے تے ترنا چھڑ کے گھر آ جا. انہیں کہا جے تو میرا ابا لگ دے گھر چھڑ کے تے ایتھے آ جا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. مالک بڑے تگڑے نے حضور. ساڈے زاہد مدنی صاحب جڑے مدینہ شریف تو استاذوں نو فون کردے سن اکثر. استاذوں دا واقعہ بھی تسی سنیا ہوگا، خوشاب حملہ ہویا تو مدینہ شریف تو فون آ گیا فوراً. زاہد مدنی صاحب میں فرمان لگے کہ میں مدینہ منورہ تو 1-1.5 گھنٹہ دور سن تے مینوں ایک سنگی دی کال آئی کہ میرا ابا ایئرپورٹ تے آ رہا تے انہیں 9 بجے پہنچنا ہے تے تو میرے ابے نو لین واسطے ایئرپورٹ آ مدینہ شریف قریب. زاہد مدنی صاحب کہتے ہیں میں ان کیا کہ ایتھوں ان گڈی موڑاں حضور دی بارگاہ میں نہ جاواں تے پھر کوئی گل تے نہ ہو. تے ٹائم 7 بج چکے ہیں تے جدے ایئرپورٹ تے انہیں آنا ہے، مدینہ تو جدہ انہیں جانا ہے. آپ فرماندن میں جا کے
نماز مغرب تسلی نال ادا کی تھی، ادا کر کے نا تو میں سلام پیش کر کے کیا میں کہا یا رسول اللہ آج فلانے دا ابا 11 بجے تو پہلے ایئرپورٹ تو باہر نہیں آنا چاہیے، حضور دا ابا باہر نہ آوے، ملازم آدمی ہے، کہتے ہیں میں ایک کوئی دعا مانگی حضور آج دا پیو باہر نہ آوے، گڈی موڑی میں پہنچیا تے میں 9 بجے انہوں فون کیتا، میں کہا ابا کتھے ہی؟ انہیں کہا حضور اجی نہیں آیا، 10 بجے میں کہا ابا کتھے ہی؟ انہیں کہا اجی نہیں آیا، پورے 11 بجے آیا، انہیں کہا یہ ہویا کی ہے؟ وہ کہنے لگے ہویا کی ہے؟ میں مالکہ نو کہہ کے آیا سا حضور ابا 11 بجے تو پہلے نہیں آنا چاہیے، ابا جواب آیا دھیان نال تے تگڑا ہو کے جا، تینوں پتہ ہونا چاہیے مالک تگڑے ہون تے کانڈ نہیں لگن دیندے۔ یہ تو چھوٹی جی مثال میں تو عرض کر رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا بچے لے آؤ، عرض کی حضور آپ تناول کریں، پھر دوبارہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 6 بار فرمایا، پھر صحابی حکم پر عمل کرتے عرض کرتے ہیں حضور بچے تو دنیا میں نہیں رہے، بچے تو زندہ نہیں ہیں۔ تو جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے پوچھا، ہم نے تو یہ پوچھا ہی نہیں کہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، ہم نے تو کہا لے کر آؤ۔ حضرت جابر جیسے لپیٹ خون میں لت پت ہوئے تھے سامنے رکھے، حضور مسکرا پڑے، اون آلہ حضرت دا شعر ویکھو، لکھیا احمد رضا پاک نے تے سمجھایا خادم رضوی صاحب نے۔ سرکار آپ بچے نو ویکھ کے کہہ رہے نو بیلیو اٹھو، صحابہ نو بھوک لگی ہے روٹی نہیں کھانی، اسی تہاڈا انتظار کر رہے ہیں۔ آلہ حضرت اتھے پہنچے، جس طرف اٹھ گئی، سمجھ آیا جی، دم نے ساچ اگو ایتھے تا گال ختم ہے جناب، بخاری تے تاریخ الخمیس دی، ہون ایتھے جڑے مولوی حضرات علماء بیٹھے ہیں، جے میں غلط استدلال کریں گا تو میں چنڈ بھی مار سکتے ہیں جی، اذن عام ہے جی سب دے سامنے۔ جناب جابر تے نظر پہ ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دی نظر جناب جابر دے 2 بچیاں تے دونوں بچے زندہ ہو جاتے ہیں، بولو کی ہو جاتے ہیں؟ مجھے یہ بھی پتہ چلے جتنوں سے میں بات کر رہا ہوں وہ بھی زندہ ہے، زندہ ہو گئے دونوں بچے، کیا ہو گئے؟ ورنہ دم میں دم آ گیا کا مطلب ہمیں سمجھا دینا، دونوں بچے زندہ ہو گئے، اور ان میں سے ایک بیٹے کے مزار پر فقیر حاضری بھی پیش کر کے آیا ہوا ہے، سلمان فارسی کے ساتھ لیتے ہوئے حضرت جابر کے بیٹے۔ جناب استدلال کرنے لگا ہوں جی، جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں پر جانے جانا کی نگاہ پڑی تو بچے دونوں کھڑے ہو گئے۔ ایک گال جی ویسے مطلب تقریر یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میں، ایک آواز آنی پترو جنہوں نے تنگ کیتا نے انہاں واسطے پیغام ہے، قیامت والے دن ایک آواز آنی، حضور فرمان کے بھائی حساب کتاب بعد ہی چوئے گا، پہلے لبیک والے نو ساڑھے قدمت بیٹھا، اور اس قافلے کے سردار ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو، اور ایسا حج زحمت بے جا کے سوا کچھ بھی نہیں، عشق اگر محکم نہ ہو احمد مختار کے ساتھ ہم بھی مظہر سے سنیں گے، ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعتیں رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔